دیں، میاں بیوی کا اختلاف ختم ہو جائے، بھائی بہنوں میں جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو حضور کا ارشاد، اللہ کا ارشاد ہے فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، تم آپس میں زبان کو ذریعہ بناؤ لوگوں کے ملانے کا۔ بڑا اجر ہے اس میں، بڑا ثواب ہے اس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی میں گزرتی تھی، اسی لیے حکم دے دیا مومن بھائی جو ہوتے ہیں، مسلمان جو ہوتے ہیں، 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے کہ وہ بات بند کر لیں۔ رشتے، خونی رشتے، محبتیں، پھر اسلامی برادری، اخوت، اللہ اس کے رسول نے ہمیں مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے۔ اللہ کے اس انعام پر، اس انعام کو تم بڑی آسانی سے توڑ رہے ہو۔ شیطان و نفس دشمن ہے، تمہیں مل کے رہنے دینا نہیں چاہتے، اتحاد و اتفاق کی برکتوں سے مالا مال ہونے نہیں دینا چاہتے، یہ برائی کو پیدا کرتے ہیں، دلوں کو توڑتے ہیں۔ تو اس لیے کیا کرو، زبان استعمال کرو تو نیکی میں کرو، ملانے میں کرو، خیر میں کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آج کل بعض ایسے بد فطرت لوگ ہوتے ہیں جو مجلسوں میں جا کے بیٹھتے ہیں تو دو رخاپن، منافقت ان کے درمیان ایسی ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے منافق کی علامت بتائی کہ دو رخاپن ہو، ایک سے ملے تو ایک کی بات کرے اور دوسرے دوست سے ملے تو اس کے خلاف بات کرے۔ یہ نفاق ہے، ذو وجہین ہے۔ یہ دو رخاپن، منہ دیکھے کی باتیں اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ دوزخ میں لے جانے والا ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، حق تعالیٰ کا ارشاد سنو، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو بات پکی کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو۔ اللہ والے اور مرد جو ہوتا ہے سیدھی اور پکی بات کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی بات میں تذبذب نہیں ہوتا، منہ دیکھے کی بات نہیں کرتا، جو سچ ہوتا ہے وہی بولتا ہے، پیچھے بھی وہی بولتا ہے، سامنے بھی وہی بولتا ہے۔ قول سدید، سچی پکی بات۔ اب ایک بولا، دوسری مجلس میں دوسرا بولا، یہاں ایک بولا وہاں ایک بولا، یہ قول سدید نہیں ہے۔ ہمیشہ حق بولے، سچ بولے، اور سچ بولنے والا جہاں بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ یہ آدمی کی کمزوری ہے، دین کی کمزوری ہے، کردار و اخلاق کی کمزوری ہے کہ آدمی سچ نہ بولے، منہ دیکھے کہ بولے۔ تو عزیز و بزرگ اور دوستو، آج میرا جو موضوع ہے گفتگو کا، یہ عیوب ہمارے اندر ہیں۔ اگر کوئی مجلس میں ایسی بات کرے، اسے سمجھا کے بولو، بھائی تیرا رویہ اچھا نہیں ہے، یہ تیرا رویہ اچھا نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ اسی طرح گالی گلوچ بند ہو جائے، طعنہ زنی نہ ہو، لعنت نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی پہ کوئی حکم لگانے میں جلدی نہ کرو، بچتے رہو۔ جیسے کسی پر کفر و شرک کا بہتان نہ دینا۔ آج کل اس میں بھی بڑی بے احتیاطی ہے، لوگوں کو کافر بنانے کا کاروبار بڑا چل رہا ہے۔
اکثر جگہ تقاریر میں یہ ہے کہ وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے، وہ دوزخی ہے، وہ بدعتی ہے۔ مسلمانوں میں تفریق ہے، گھروں میں آج افتراق پیدا کر دیا گیا۔ ایک گھر میں دو بھائی ایک طرف، دو بھائی ایک طرف، اور لوگ فتوے دینے لگے کہ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ بدعتی ہے، وہ جہنمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے کسی بھائی کو کافر بولنے میں احتیاط کرو۔ کیوں؟ اگر تم نے کسی کو کافر کہا، بدعتی کہا، جہنمی کہا، اور عند اللہ وہ اگر کافر نہیں ہے، بدعتی نہیں ہے، جہنمی نہیں ہے، تمہاری نکلی ہوئی بات خالی نہیں جائے گی۔ اگر کافر کو کافر کہا تو خیر ہے، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو بات پلٹ کر تجھ پہ صادق ہوگی، تو کافر بن جائے گا۔ ارے فیصلے اللہ کے ہیں، جب تک اللہ اس کے رسول کا علم موثق تیرے پاس نہ ہو، پھر بھی یہ فتوے بازی سے پرہیز کرو، زبان کو استعمال خیر میں کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کیا بیان فرمائی؟ حضور فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ۔ کیا پاک تعلیمات ہیں ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے۔ کسی مسلمان کو آپ نے بہتان لگا دیا، اس کے عیب لوگوں کے سامنے گنا دیے، اس کی بے عزتی کر دی، اس کی اندرونی گھر کی باتیں بازار میں لا دی، دوستوں میں لا دی، اور وہ سنا تو اس کا دل بیٹھ جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اس کے جو عیب ہیں، واقعی اگر عیب ہیں، تو مومن کا کام یہ ہے کہ اس کی ستر پوشی کرے۔ واقف بھی ہے، دیکھا بھی ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی ستر پوشی کرے، عیب چھپائے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کیا جزا دے گا؟ تیرے اندر بھی کتنے عیب ہے تو جانتا ہے، تیرا خدا جانتا ہے۔ بہت سارے عیب ایسے ہیں کہ تجھے پتا نہیں ہے، تیرے مالک کو معلوم ہے۔ اگر تو لوگوں کے عیب ستر پوشی کرے گا، چھپائے گا، اللہ اس دنیا میں بھی تیری عزت کی حفاظت کرے گا، اور میدان محشر میں بھی تجھے رسوا نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو، عزیزو، دوستو، یہ زبان کے استعمال میں بڑی احتیاط کرو، عیب جوئی نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ اللہ اگر فرصت دے، موقع ملے تو میں آئندہ غیبت پر، یہ چیزوں پر تفصیل سے آپ کے سامنے ایک مکمل خطبہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ غیبت کسی شخص کے غیاب میں ایسی باتیں کر دینا کہ وہ سامنے اس کے باتیں کی جائے تو وہ آدمی ناراض ہو جائے۔ کسی بھائی کی کہ غیاب میں ایسی باتیں کہہ دینا اس سے متعلق کہ جو باتیں اس کے سامنے کہی جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور میں یہ حدیث کے ضمن میں یہ باتیں سنا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا بندہ اپنی زبان سے ایسی باتیں کر دیتا ہے اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، اور وہ باتوں کو یہ بندہ ہلکی سمجھتا ہے، بے وزن سمجھتا ہے، بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے، لیکن اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے۔
اس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ عزیزو، تو یہ جو عیب جوئی ہے، یہ غیبت کا جو مرض ہے، حضور نے کیا سخت وعید اس کے بارے میں سنائی۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الغیبت اشد من الزنا۔ غیبت جو ہے زنا سے شدید ترین جرم ہے اللہ کے پاس۔ چور ہے، بے ایمان ہے، اس کے گھر یہ ہو رہا ہے جی، اس کی اندرونی باتیں یہ ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ مخروض ہے، یہ پریشان حال ہے، اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ محتاج ہے، تیرے کو کیا ہے؟ یہ باتیں تجھے کہنے کا حق کس نے دیا ہے؟ اور مسلمان بھائی کی عزت کو تو نے بگاڑا۔ یاد رکھنا، اللہ تجھے بھی باعزت دنیا میں نہیں رکھے گا۔ غیبت اس لیے لوگ کرتے ہیں کہ لوگوں کو برا کہہ کر یہ اپنی پارسائی پاک بازی بڑھانا چاہتا ہے، لوگوں کے دل توڑ کر تم دنیا میں باعزت نہیں ہو سکتے۔ عزیزو، لوگوں کے دل توڑنا بڑا جرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، ارے لوگوں کے دل مت توڑو۔ جب لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ وہاں موجود ہو جاتا ہے۔ انا عند منکسرۃ القلوب، حق تعالیٰ کا فرمان ہے، دل جو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں میں وہاں رہتا ہوں۔ اگر تم نے اس کا دل توڑ دیا، غرور کی بات کر کے، تحقیر کر کے، بے عزتی کر کے، ذلیل و رسوا کر کے اگر کسی کا تو نے دل توڑا، تو اس ٹوٹے ہوئے دل میں خدا ہے۔ اگر اس کی زبان سے آہ نکل جائے، تیری تباہی اسی وقت ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ زبان کا استعمال بڑی احتیاط سے کرو۔ یہ چھوٹا سا ٹکڑا زبان کا، حضور نے فرمایا اکثر لوگ اسی کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ صحیح استعمال زبان کا کیا ہے؟ تلاوت کرو، تسبیح پڑھو، ذکر کرو، اللہ کے پیارے رسول پر صلاۃ و سلام بھیجو، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا دو کلمے الحمدللہ سبحان اللہ بولنے میں بڑے خفیف ہیں، بولنے میں بڑے خفیف ہیں۔ کیا مشکل ہے الحمدللہ کہا، سبحان اللہ کہا، حضور فرماتے ہیں بولنے میں بڑے خفیف ہیں، وزن میں بڑے ثقیل۔ کائنات اگر پھڑنے میں رکھ دی جائے الحمدللہ اور سبحان اللہ کے مقابلے میں، تو یہ دو جملے ساری کائنات پہ بھاری اور وزنی ہو جائیں گے۔ اللہ کے ذکر میں لگے رہو۔ پیسہ پٹرول جلا کے جا کے بیٹھ کے واپس آتے ہوئے عذاب اور دوزخ کے ٹوکرے جہنم میں جانے کا سامان لے کے آ رہا ہے، اور اس کے بغیر نیند بھی نہیں آتی، شیطان لے جاتا ہے۔ ایک آخری بات سنا کہ میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اخلاق کا جو وزن ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی دن تمام روزہ رکھتا ہے، رات تمام اللہ کی عبادت کرتا ہے،
برے کام نہیں کرتا، بڑا نیک ہے، بہت ہی نیک ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہے، لیکن بد اخلاق ہے، بد اخلاق ہے، زبان پر کنٹرول نہیں ہے، قابو نہیں ہے۔ جو میں نے باتیں ابھی سنائی، بد اخلاقی اس کے اندر ہے۔ اللہ کی عبادت ایسی ہے کہ بس مت پوچھئے، دن تمام عبادت میں ہے، رات تمام عبادت میں ہے۔ حضور نے فرمایا اس سے بہتر وہ شخص ہے، اس سے بہتر وہ شخص ہے، اتنی عبادتیں اس سے ہوتی نہیں ہیں لیکن اخلاق اس کے بڑے پیارے ہیں، لوگوں کے دل دکھتے نہیں ہیں، بات کرتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، اس کی زبان سے برائی نہیں ہوتی، برائی نہیں نکلتی، لوگوں سے محبت سے ملتا ہے، دعائیں دیتا ہے، اور اس کی زبان، اس کی زندگی خیر میں گزرتی ہے، بڑے اچھے اخلاق کا ہے، عبادتیں کم ہیں لیکن اخلاق بڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس دن تمام کے نمازی سے، وہ رات تمام کے نمازی سے یہ خوش اخلاق بہتر ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ خوش اخلاق بہتر ہے ایسے عبادت گزار سے۔ تو عزیزو، میں نے جو عنوانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چنے ہیں اور اس پر جو عرض کر رہا ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سیرت کے خطبہ سننے کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اصلاح حال ہو، بولنے والا بھی اپنی اصلاح کرے، سننے والا بھی اصلاح کرے۔ ایک بات آپ نے سنی تو میری بن گئی، اور آپ نے ایک بات پر عمل کر لیا تو آپ کی بات بن گئی۔ نیکی کے دفتر اللہ کے پاس دیکھے نہیں جاتے، اللہ اگر کوئی بندہ تبدیلی لا لے، بدلنے کی کوشش کرے تو اللہ جو ہے اس کی اصلاح فرماتے ہیں۔ جیسے ارشاد فرمایا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، جو لوگ سیدھی سچی بات کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کے اعمال کی اصلاح فرماتا ہے، جھوٹے کی نہیں، مکار کی نہیں، چغلی خور غیبت کرنے والے کی نہیں، پکی بات کرنے کی والے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ جو غلطیاں ہو رہی ہیں، سچ بات کرنے سے اللہ تمہارے اعمال میں اصلاح کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو سیدھی بات کرنے کا فائدہ، عمل اچھے ہو جائیں گے اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، یا الہ العالمین، ہمیں اپنے حبیب کی سیرت سننے، سمجھنے، یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نبی کا میں تو عاشق ہوں، 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 نبی کا دل میں نبی کی یاد